جی اختیار ولی خان صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے فیصل چودھری صاحب کی گفتگو سنی. وہ کہتے ہیں ایک تو یہ کہ 20,000 نہیں، آپ 20 اکاؤنٹ وہ دکھا دیں جو آفیشیل یا پی ٹی اے کے ذمہ داران چلاتے ہیں اور اس پہ یہ کام کیا گیا. دوسرا جو انہوں نے سوالات کیے بتائیں، کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ بات ایسی ہے نا کہ یہ فیصل تو بالکل میرا چھوٹا بھائی ہے، یہ اور بھی چھوٹا تھا جب آج سے 10-11 سال پہلے پشاور میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اور اس میں 150 سے زائد بچوں کو ذبح کر دیا گیا تھا، تو ان کے لیڈر عمران خان کو آنے کی توفیق نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اپنا نکاح کر لیا، دوسری شادی بھی، دوسرا بیاہ بھی رچا لیا. اس کے بعد پھر وہ ان میں رسیاں ڈال کے ان کو کھینچ کے لایا گیا تھا. بنو میں جانی خیل میں وزیر اعظم تھے، لوگ مارے گئے تھے، 12 دن لوگوں نے سڑک پر لاشیں رکھی تھی، وہ نہ خود گئے نہ ان کے وزیر اعلیٰ کو انہوں نے ہدایت کی کہ آپ جاؤ. سانحہ سائی وال کے لوگوں کو اپنے پاس بلا کے وہ دعائے مغفرت کی گئی. ان کے حالات ہیں. اسی کوئٹہ میں، بلوچستان کوئٹہ میں ہزارہ قوم کے جو لوگ جب مارے گئے تھے ان کو سڑک پر رکھا گیا تھا. 2 ہفتے گزر گئے پھر بھی عمران خان کو جانے کی توفیق نہیں ہوئی تھی. کہ یہ بتائیے کہ جب آپ کے اپنے جو ماضی کے آپ کے جو معاملات ہیں وہ ایسے ہوں، آج آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ عمران خان نہیں آئے گا تو وہ کوئی بنے گی نہیں؟ بیٹھنا ہے 47 48 1900 سے نہیں، چھوڑ دیں. آج ملک پر مشکل حالات ہیں. ایک سانحہ ہوا ہے، ایک ملک کی ریڑھ کی ہڈی کے وجود پر، آپ کی شہرک پر پاکستان کی کونسلر اور ڈسٹرکٹ میئر کی پڑی ہوئی ہے، ایم پی ایز اور حکومت کی پڑی ہوئی ہے. اب ان باتوں کی بات کر رہے ہیں. وہ ہے آج کے دن کا چاہیے کہ نہیں، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے وہ لوگ جن کو ذبح کیا گیا، جن کو شہید ہے، آپ کے لوگ، آپ کی پارٹی، آپ کی جماعت. آپ پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ آج عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل ہے، وہ تو چلتا رہتا ہے. وہاں سے آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو بلوچستان کے لوگوں کی زخموں کی مرہم سے ان کی پٹی بہن سکے؟ نو. پی ٹی آئی آفیشل کا جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے ابھی تک زہر اگلا جا رہا ہے، ملک اور قوم کو تقسیم کیا جا رہا ہے. واضح بات ہے کہ آپ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں. پی ٹی آئی کو یہ بات کر لینی چاہیے تھی، بڑے پن کا مظاہرہ کا. بہت آپ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے، بڑی پارٹی ہے، بڑی پارٹی ہے. بڑی پارٹی کو پھر بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. Unconditionally we are coming to join the all parties conference because it's the matter of Pakistan, it's the matter of Balochistan. یہ واقعہ، یہ اس کی ساری جو ناطے ہیں، رشتے ہیں، وہ ہمارے ملک. قیدی کو چھڑاؤ، اس کو رہا کرو. قیدی نمبر 804 190 ملین پاؤنڈ کی چوری میں ایک بندہ سزا یافتہ قید کاٹ رہا، کہتے ہیں کہ اس کو بلاؤ. جی چوئی صاحب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. آپ جی چوئی صاحب نہیں آئے گا تو نہیں بیٹھیں گے. چوئی صاحب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے اس وقت کہ کوئی ایک لیڈر آتا ہے یا نہیں آتا. مسئلہ یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بحثیت قوم ہم شدید ترین دہشت گردی کا شکار ہیں. تو 2014 میں جو ایکشن پلان بنایا گیا تھا، نیشنل ایکشن پلان، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ پوری طرح سے عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ بعد میں آنے والی حکومتیں، وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا پی ڈی ایم کی حکومت ہو، اس پہ پوری طرح سے عمل کیوں نہیں کر سکی؟ 2014 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور اس کے بعد 4 سال بعد الیکشن ہوئے، اور اس دوران جو نیشنل ایکشن پلان پہ ایک 21ویں ترمیم بھی آئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، سنسد کلاس کے تحت، اور پھر پورا ایک معاملہ ہوا تھا. بات یہ ہے جی کہ آپ نے دہشت گردی سے نبردازمہ ہونا ہے تو پھر اس کے کچھ فنڈامنٹلز ہیں جس کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. جی اس کی کچھ فنڈامنٹلز ہیں نا، جو بنیادی باتیں ہیں. مثلا اگر ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، اس پہ سیٹلائٹ نہ ہو، آپ لاہور میں، ہم اسلام آباد میں ہیں، تو یہ باتیں ہو سکتی ہیں. فنڈامنٹلز ہیں، شو کرنے کی بھی ایک جو لوازمات ہیں، وہ لوازمات پورے کرنے پڑیں گے. اختیار ولی خان صاحب، لوازمات تو پورے کرنا پڑیں گے، کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا پڑے گا.
کیا وفاقی حکومت جو ہے اے پی ایس جو کروانے آپ جا رہے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں ایجنڈے پہ موجود ہیں یا یہ بھی صرف ایک درشنی اے پی سی ہوگی؟ گیم آف دا رول ہیو بین چینجڈ. جو تقاضے ہیں، اصول ہیں، وہ چینج ہو چکے ہیں. اب یا سیاسی پارٹی ہے تو آپ سیاسی بنے، ادروائز پھر آپ ٹیررسٹ کے ساتھ کھڑے. نہیں بات اختیار ولی خان صاحب اور یہ معاملات ہمیں سمجھائیں تو صحیح. اختیار ولی خان صاحب رولز آف دا گیم ہمیشہ یہی ہوتے ہیں. رول گیم فیصل ہمیشہ یہی رہتے ہیں کہ پاکستان فرسٹ، پاکستان سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. اس وقت یہ پاکستان کے مخالف اختیار بھائی، پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پوزیشن واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہمیشہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں. فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر یہ بات کریں فیصل میری میں نے آپ کی بات سن لی، ذرا تھوڑا سا نہ کریں نا مرمرنگ، ذرا تھوڑا سا سن لیں، میرا موقف لے لیں. اگر بات ہو اس کی کہ فلاں کے پاس مینڈیٹ اوریجنل کے 2013 آئی تھی، تبدیلی واز بین براٹن، تبدیلی واز بین انٹروڈکشن خیبر پختونخوا 2018 میں تبدیلی کہاں سے آئی تھی؟ کہ آپ کے پاس کوئی اوریجنل مینڈیٹ تھا؟ نو، نیور، کبھی بھی نہیں. لیکن ہم آپ کے ساتھ چلے ہیں. جب بھی اس ملک پہ مشکل وقت آیا ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے. آپ کا وزیر اعظم کوئٹہ جانے سے کتراتا تھا، اس کے پیروں میں شاید مہندی لگی تھی، لیکن ہماری لیڈرشپ گئی ہے. بلاول گیا ہے، مریم نواز شریف گئی ہے. آپ کے ساتھ ہماری نہیں بنتی تھی. آپ کی حکومت، آپ کا مینڈیٹ ہم نے تسلیم نہیں کیا تھا. اس آپ کو بتایا کہ ہم آپ کے ساتھ میثاق معیشت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل جل کر کام کرنا چاہتے ہیں. یہ ہوتی سیاست. جتنے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کی پارٹی کو بڑی پارٹی ہے، بڑی پارٹی کو پھر اپنا بڑا پن دکھانا ہوتا ہے، لیکن آپ تو ابھی بہت ہی چھوٹے ہو. آپ کی پارٹی بہت چھوٹی ہو رہی ہے. میرے خیال میں جتنی دکھائی دے رہی تھی اس سے بھی چھوٹی ہو گئی ہے. کسی گملے میں بھی اگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. جو پارٹی آئی تھی اگائی گئی تھی. جنرل باجوہ نہ ہوتا، جنرل ظہیر نہ ہوتا، فیض نہ ہوتا، آپ کی حکومت بن سکتی تھی. یہ باتیں چھوڑ دیں، یہ وقت نہیں ہے، یہ باتیں پھر کر لیں گے. اختیار ولی خان صاحب اور فیض صاحب بہت شکریہ، کیونکہ وقت جو ہے بریک کا ہو گیا اور اس سے آگے جو ہے نا مزید ہم نے گفتگو کر دی ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر جو ہے ہم اس موضوع پہ بات کریں گے. ناظرین اب وقت ہے بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو میجر جنرل زاہد محمود جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس.